جناب محترم، کیا آپ فرمائیں گے کہ اس زمانے کے عام معاشرہ کی حالت کیا تھی؟ کیا وہ آج جیسا ہی تھا یا اس سے مختلف تھا؟ اگر مختلف تھا تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس 50-60 سال کے عرصہ میں ہمارے معاشرہ میں کیا تغیرات رونما ہوئے ہیں۔ سرور صاحب، وہ معاشرہ آج کے مقابلے میں یا آج کے معاشرے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بڑا پرسکون تھا اور خوشحال تھا۔ مثلا ہمارے ہاں وہ بٹالہ اچھا بڑا شہر تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی فساد وہاں ہوا ہو یا میں نے کسی شخص کو بھوکا دیکھا ہو اس کے اندر۔ چھوٹے موٹے جرائم تو ہوتے رہتے ہیں، وہ ہوں گے، لیکن جنہیں سنگین جرائم کہتے ہیں ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ مثلا یہ اغوا کا لفظ جو ہے اس زمانے میں کبھی سننے میں بھی نہیں آیا تھا ہمارے یہاں کہ جائے کہ اس قسم کا کوئی وقوع ہوا ہو۔ قتل کے متعلق اس سے اندازہ لگا دیے کہ کتنا شاذ ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے کبھی کبھار ایک سرخ آندھی آیا کرتی ہے، جب کبھی سرخ آندھی آتی تھی تو ہول طاری ہو جاتا تھا معاشرے پہ۔ کہتے تھے کسی جگہ قتل ہوا ہے جو خون آسمان پہ چڑھ گیا ہے، اور یہ برسوں میں کہیں جا کے ایک دفعہ ایسی آندھی آیا کرتی تھی۔ اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ قتل کی واردات جو تھی وہ کتنی شاذ ہوتی تھی اس زمانے کے اندر۔ یہ جنہیں غنڈہ کہا جاتا ہے یہ لفظ بھی اس زمانے میں نے نہیں سنا تھا۔ بدماش کا ایک لفظ ہوا کرتا تھا، اور بدماش کے معنی ہوتے تھے عام طور پہ جواریہ۔ جوا کھیلنا بہت بڑی بدماشی تھی، یا کبھی کبھی کسی کے متعلق ہوتا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے، اور بڑی خاموشی سے یہ بات کہتے تھے۔ لیکن اس بدماش کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے محلے کا پاسبان ہوتا تھا۔ کیا مجال جو اس محلے کے سامنے سے کوئی لڑکا ننگے سر گزر جائے، اس زمانے میں ننگے سر ذرا بدتمیزی کی علامت ہوتی تھی، پاسبان اس گھر کا، اس محلے کا پاسبان ہوتا تھا وہ، اس کی کیفیت یہ تھی۔ اتنی سی چیز ہی اس کے اندر سننے میں آتی تھی کہ یہ کچھ بدماشی کی بات ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر بڑا اعتماد تھا ہندوؤں کا، اور یہ اخلاقی طور پر ان کے اخلاق مسلمہ تھے ان کے ہاں۔ چھوٹا سا واقعہ اس کے لیے، ہمارے محلے کے باہر نکڑ پہ ایک ہندو تیل بیچنے والے کی دکان تھی۔ میں چھوٹا سا تھا ابھی، تو باہر نکلا تو اس نے کہا میاں صاحب، وہ ہندو، ہم مسلمان بچوں کو بھی میاں صاحب کہتے تھے، ادھر آئیے گا میاں صاحب، یہ دیکھیے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ گاؤں کا ایک تیل لے کر اس کے ہاں آیا تھا بیچنے کے لیے، گدھا اس کے پاس تھا، اور وہ تیل اس نے دیا ہوا تھا، کسی معاملے میں ذرا سا جھگڑا تھا۔ کہنے لگا دیکھیے میاں صاحب، یہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ سوچیے عزیزان مان، اور وہ گاؤں کا جو تیلی تھا اس نے سنا کوئی جھگڑا، مجھے بعد میں پتا چلا کوئی 1 روپے کا تھا، اور 1 روپیہ اس زمانے میں اشرفی سے زیادہ تھا، اور وہ گاؤں کا ایک تیلی اس کے لیے 1 روپیہ۔ اس نے سنا تو اپنے کھوتے کو ہانکا، اور وہ یہ جا وہ جا، اب وہ آوازیں دے رہا ہے، او میاں، او چراغ میاں، او ادھر آ جا بابا، ارے میں جانے دے، میں لے جا اپنا روپیہ۔ اس نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا لالا، اگر تو یہ کہتا نا کہ چراغ تو جھوٹ بولتا ہے تو میں آ کے لے بھی لیتا۔ تو نے کہا یہ ہے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تم نے مسلمان کی توہین کی ہے، میں ساری عمر کبھی تمہاری دکان پہ نہیں آؤں گا۔ یہ ایک گاؤں کے تیلی کا کردار ہے، اور وہ ہندو کس کا سرٹیفکیٹ ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ عام طور پہ یہی کیفیت تھی اس زمانے میں۔ کاروبار سارا ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ ایک ذرا سا شگفتہ سا واقعہ ہے، شدھی موومنٹ جس زمانے میں ہوئی، یہ آگے کی بات ہے، تو مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ ہندو دکانداروں کا بائیکاٹ کیا جائے اور مسلمان اپنی دکانیں کھولیں، تو مسلمانوں نے اپنی دکانیں کھول لی۔ تو ہمارے ہاں وہاں بازار میں وہ ایک صاحب، انہوں نے بزازی کی دکان کھول لی،
تو ایک دن وہاں بیٹھے ہوئے تو 2-4 آدمی بھی وہاں کھڑے ہوئے، تو مسئلہ درپیش تھا کہ وہ گاہک نے اس سے 6.25 گز کپڑا لیا 9.25 آنے گز کے حساب سے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے دوپہر سے حساب کرنے کے لیے کہ بنا کتنا، اور یہ طے نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے دیکھا جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھو میاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو کچھ بھی دیا لیا ہے تم قیامت میں مجھے معاف کر دینا اور میں قیامت میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور 2-3 ہفتے ہی وہ دکانیں چلی تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کے کاروبار میں کیفیت یہ تھی اس زمانے میں، لیکن اخلاق کی صورت یہ تھی کہ کبھی کسی ہندو کی طرف سے کوئی شکایت مسلمان کے خلاف وہاں میں نے نہیں سنی تھا۔ یہ کیفیت تھی عام اس زمانے کے حال۔ میرا گاؤں ننہال میں تھا، اس لیے مجھے جہاں شہر کی زندگی کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، گاؤں کی زندگی کا بھی میں نے مطالعہ کیا اور اکثر وہاں جاتا رہتا تھا۔ گاؤں کی زندگی شہر کے مقابلے میں زیادہ خوشحالی کی زندگی تھی اور پرسکون زندگی تھی۔ وہاں کوئی شخص محتاج ہوتا ہی نہیں تھا۔ گاؤں والے کہا کرتے تھے کہ صاحب ہمیں تو شہر والوں کے ہاں نمک لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، باقی ہر شے گاؤں میں ہوتی تھی، اناج اور دالیں اور سبزیاں، کپاس ہوئی گھر میں ہی اس کو کاٹا، وہیں اجولائے ہوتے تھے انہوں نے بن دیا، وہیں لوہار ہوتا تھا، وہیں ترخان ہوتے تھے، وہیں بڑھئی، وہیں کمہار ہوتے تھے، دھوبی ہوتے تھے، وہیں حجام ہوتے تھے۔ ان کے پاس زمینیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن ذمہ داروں کے ہاں سے ان سب کو اتنا اناج سال میں ملتا تھا جس کا وہ خود مکتفی ہو جاتا تھا، اس کو کسی قسم کی احتیاج نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا یہ گاؤں کے اندر کہ جن گھروں کے اندر یہ جانور دودھ دینے والا مویشی نہیں ہوتا تھا یا خشک ہو جاتا تھا، ان کی بچیاں دوسرے گھروں میں بلا تکلف آتی تھیں صبح کے وقت، وہ وہاں سے لسی بھی لیتی تھیں اور اس کے ساتھ وہ پیڑا کہتے تھے مکھن کا، تو اتنا پیڑا مکھن کا بھی ساتھ لے لیتے تھے۔ مہمان آتا تھا تو جس کے گھر سے جی چاہے دودھ لے لیتے تھے، اور دودھ ہی نہیں، عام طور پہ مہمان کی تواضع انڈے سے ہوتی تھی، انڈا بکتا نہیں تھا، جس کے ہاں مرغیاں ہوتی تھیں وہاں سے یہ انڈے بھی اس میں مل جایا کرتے تھے۔ گاؤں کی جوان لڑکیاں اور لڑکے بے محابہ، پردے کا تصور ہی نہیں تھا جب وہاں، یہ دونوں مخلوط طور پر رل مل کے وہاں زندگی بسر کرتے تھے۔ اور گاؤں کی آبادی میں ہی نہیں، باہر کھیتوں کے اندر بھی، تنہائیوں میں بھی، کھیتوں کی اوٹ میں بھی، اور میں نے کوئی واقعہ وہاں نہ سنا اس زمانے تک کسی قسم کی بھی کسی فحاشی یا بد اخلاقی کا۔ وہ ہندو جاٹ وہاں بستے تھے ہمارے گاؤں میں، اور ہم لوگ جو تھے ہندوؤں سے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ عورت کی عزت کتنی تھی، میری والدہ گاؤں کی بیٹی تھی، سارا گاؤں کہتا تھا کہ یہ گاؤں کی بیٹی ہے۔ جو برابر کے تھے وہ بہن کہتے تھے، جو چھوٹے تھے وہ انہیں پھوپھی کہتے تھے۔ احترام ہی نہیں بلکہ مقام کیا تھا گاؤں کی بیٹی یا بہن یا پھوپھی کا، مجھے اب تک وہ واقعہ یاد ہے، بھول ہی نہیں سکتا۔ میں گیا ہوا تھا کہ آواز آئی پھوپھی وہ فلاں جاٹ ہندو وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا ڈانگو ڈانگی ہوتے نے پہ، وہ ڈانگیں برس رہی ہیں اور وہ لڑ چل رہے ہیں اور چل رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ والدہ نے کہا کہ وہ چادر دینا مجھے ذرا، میں نے کہا ہاں جی، وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈانگیں چل رہی ہیں، آپ چادر نہیں، کہنے کی بیٹا وہ تو مر جائیں گے اگر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا تو۔ میں نے کہا آپ چھڑانے والی وہاں سے، کہنے گے چھڑانے، اور کون چھڑانے والی ہے، کسی کی جا ہے کہ میں وہاں کھڑی ہو جاؤں تو اٹھا ہوا ہاتھ جو ہے اٹھا ہی رہ جائے گا۔ میں حیران ہو گیا کہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ انہوں نے چادر دی ہے اور وہ وہاں سیدھی چلی گئی ہیں، اور میں دیکھنے کے لیے گیا کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے۔
وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو پارٹی غالب پارٹی آ رہی تھی نا، انہوں نے دور سے کہا وہ پھوپھی خدا کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں تھوڑا سا تو بدلہ لینے دو، تم کہاں آ رہی ہو؟ کہنے لگی ہو بیٹے یہ سارے میرے بھائی میرے بیٹے تو مر جائیں گے اس طرح سے۔ وہ جا کے ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئیں، وہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے چلے گئے اور وہ پارٹیاں گھر کو چلی گئی۔ یہ احترام تھا وہاں عورت کا، روایتیں تھیں۔ یہ آپ پوچھیں گے شاید کہ صاحب یہ اتنا ایس قسم کا اخلاق کس بنیادوں کے اوپر تھا؟ صرف روایات کے اوپر تھا۔ روایات بڑی پختہ چلی آتی تھی ان کے ہاں، اور اس کی بڑی شدت سے پابندی کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی تھی کہ لڑکی کے ہاں کا کچھ نہیں کھانا، لڑکی اپنی نہیں، گاؤں کی لڑکی، دوسرے گاؤں میں اس کی شادی ہوئی ہے، وہ لڑکی کا گاؤں ہو جاتا تھا، وہاں سے جاتے تھے تو دوسرے سے کہتے تھے، مجھے اب تک یاد ہے کہ ہم جا رہے تھے، راستے میں پیاس لگی مجھے، وہاں کنواں چل رہا تھا، میں نے پانی پینا چاہا، دادا جان نے کہا کہ نہ بیٹا، یہاں ہمارے گاؤں کے کمہار کی لڑکی بیاہی ہوئی ہے، ہم لڑکی کے ہاں کا کھاتے نہیں، وہ جو کہتے ہیں اس گاؤں کی پوری زمین کی حد جو ہوتی ہے، ہم نے اس جو کا پانی بھی نہیں پینا ہے، آگے چل کے پانی پئیں گے۔ جنہوں نے اپنے اوپر خود پابندیاں اس قسم کی عائد کی ہوئی تھیں، آپ سوچئے کہ جس مقام پہ بھی انہوں نے پابندی اپنے اوپر عائد کی تھی، کس شدت سے اس کو نبھاتے تھے۔ اس تمام عرصے میں جیسے میں نے عرض کیا ہے، میں وہاں جاتا تھا گاؤں میں تو وہ سارا گاؤں مجھے گاؤں کا بھانجا کہتے تھے، اس کی بہن کی والدہ کی وجہ سے۔ ہندو وہ خشک رسوئی کہتے ہیں اس کو، جو وہ بھیجتے تھے، رسد کھانا پکا کے نہیں بھیجتے تھے، یہ بھیجتے تھے، اور ایک ریجا اور گڑ کی روڑی، اور یہ جیسا بھانجے کو دیتے ہیں یہ سارا گاؤں دیتا تھا صاحب۔ میں جاتا تھا چھٹیوں میں تو ہمارے کچے مکان تھے، گاؤں کا جو لالا تھا اس نے ایک پختہ بیٹھک بنوا دی کہ بھانجا آتا ہے، یہ تو شملے کا بابو ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے لیے وہ بیٹھک مختص تھی، میں آ جاتا تھا تو اس میں تالا پڑ جاتا تھا، میں جاتا تھا تو وہ تالا کھل جاتا تھا۔ اتنا احترام تھا اس زمانے میں ان رشتوں کا۔ ہندو جاٹ جو ہیں وہ بہن کے جو مسلمان ہوئے خاندان میں سے اس کی بیٹی ہے، اس کا میں بیٹا ہوں، اور یہ احترام تھا سر۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ یہ لالا میرے لیے تو وہ بیٹھک بنوا دی، اور یہ چیزیں بھی بڑی مراعات برتتا تھا مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کی ساری زمینیں بے نامی اس لالا کے ہاں گرا ہوتی۔ یعنی یہ ایک طرف تھا ہندو کا جو معاملہ تھا، لیکن انفرادی طور پر اس کی کیفیت یہ تھی اس سارے علاقے سے۔ تو اس زمانے میں سرور صاحب میں نے عرض کیا ہے کہ فسادات تو ایک طرف رہا، کہیں میں نے اس قسم کی خرش بھی نہیں دیکھی تھی، بڑا ہی سکون تھا، اور اس کا میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ خوشحالی تھی۔ کوئی کسی کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کسی کا چھین کے لے گیا ہے، یہ صورتیں ہوتی نہیں تھی۔ تو یہ ان روایات کی پابندی کی بنا پر وہ جتنی اخلاقی قدریں چلی آ رہی تھیں ان پر بڑی شدت سے وہ لوگ عمل پیرا ہو رہے تھے۔ اسی بنا پہ وہ معاشرہ جو تھا، شہر والوں کی بھی اپنی یہ تھیں، ان میں کچھ کمی آ رہی تھی، لیکن گاؤں کے اندر تو یہ چیز بڑی ہی شدت سے ان کے اوپر عمل ہوتا تھا۔ اور گاؤں میں نے کہا ہے نا کہ کوئی اخلاقی خرابی میرے علم میں نہیں آئی، اور کوئی شخص وہاں رات کو بھوکا نہیں سویا۔ یہ تھی اس معاشرے کی کیفیت جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ بات ہو گئی آپ کے سوال کا جواب۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا مختلف ہوا ہے معاشرہ آج اس معاشرے سے جو آپ نے پوچھا تھا، کہ اس سے یہ اندازہ لگ جائے گا کہ اس دوران میں کتنے تغیرات ہوئے ہیں۔ وہ تغیرات جن مناظر سے گزرے ہیں وہ تو دوسرا موضوع ہے، کوئی اور وقت آئے گا تو میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے گزرے اور کیا کیا ہوا اس میں۔ میری نگاہ اس ساری تاریخ کے ادوار کے اوپر اور مناظر کے اوپر ہے،
لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے اور یہ مختصر جواب میں عرض کروں گا، وہ یہی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے پھر جو آپ نے فرمایا تھا آج کے معاشرے میں اور اس معاشرے کے اندر جو فرق ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے صاحب۔ شکریہ۔ سوال اور جناب محترم جی جناب محترم، آپ نے فرمایا ہے کہ بطالہ ایک مذہبی شہر ہے، کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ وہ مذہب یہ کس قسم کی تھی؟ آج ہم مذہبی ہنگاموں سے دوچار ہیں، تو کیا اس وقت بھی مذہب ہنگاموں کی بنیاد بنتا تھا؟ پھر یہ کہ آپ کے فکر کی بنیاد مذہب اور دین کے فرق پر ہے، کیا اس وقت بھی مسلمانوں پر یہ فرق واضح تھا؟ بڑا اہم سوال ہے سراج صاحب آپ کا یہ، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ میرا تو تعارف ہی دنیا میں، عام دنیا میں مذہب کے نام سے، آپ سمجھ لیجئے کہ دین کے نام سے، تو یہ تو میرا خاص میدان ہوا۔ وہ شہر ہی نہیں اس دور میں، وہ فضا ہی، یا میں شہر تک یا اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں، مذہبیت بڑی گہری تھی، شدت سے ہر شخص مذہب کا پابند تھا، اس میں قریباً تمام مذاہب تھے اس شہر کے اندر، اور یہی اس کی شہرت تھی۔ ہندوؤں میں سناتن دھرمی، آریہ سماجی، اور یہ سارے کے سارے بڑے ہی شدت سے اپنے اپنے مسلک کے پابند تھے۔ مسلمانوں میں اہل حدیث بھی وہاں بڑی شدت سے تھے، یہ حنفی تھے، شیعہ حضرات تھے، عیسائیوں کے تو وہاں مشن تھے، وہاں ان کے سکول تھے، پارسی بھی تھے، اور آگے بڑھیں تو میں نے شاید عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں سنی اور ساتھ شیعہ بھی تھے۔ شیعوں کا بھی بڑا ممتاز گھرانے تھے وہاں، بڑی شہرت تھی، ہمدانی اور بخاری ان کو کہتے تھے، اور یہ نارووال کے خواجگان بھی جو تھے بڑی شدت سے۔ تو یہ مذہب ہوں یا فرقے ہوں، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذہب سے بڑی شدت سے کاربند تھے، لیکن کبھی کوئی فساد نہیں ہوتا تھا۔ مناظرے بڑی کثرت سے ہوتے تھے، اور آج تو یوں نظر آتا ہے کہ ہر مناظرے کا انجام کوئی فساد ہی ہونا چاہیے، بالآخر مناظرہ کسی فیصلہ کن حقیقت تک تو پہنچا نہیں کرتا، لیکن مناظرے بڑی شدت سے ہوتے تھے، فساد نہیں ہوتا تھا اس کے اندر۔ یہ تصوف جو ہے، میں آگے چل کے آؤں گا جب تصوف کے اوپر تو میں عرض کروں گا، تصوف قریباً 75% شیعیت ہوتی ہے۔ تو میں تو چونکہ تصوف کے اندر آپ جانتے ہیں میری تعلیم یہ تھی، تعلیم ہی نہیں تھی، نظری تعلیم نہیں، تصوف کے جو سلوک کے منازل کہلاتے ہیں، مراقبے، چلے، ورد و وظائف، اسی عمر میں نے یہ سارے کر رکھے ہوئے تھے۔ تو تصوف میں بھی میں جسے کہتے ہیں پڑھا ہوا ہی نہیں تھا، جڑا ہوا بھی تھا، بڑی شدت تھی۔ دادا جان کی بھی یہ کیفیت تھی تصوف کے ساتھ۔ تو شیعت جو تھی وہ تو تصوف کے ساتھ آئی ہوئی تھی، لیکن میں دیکھتا ہوں عجیب کیفیت تھی۔ شیعوں کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے، اور شیعوں کی مجلسوں میں جا کے میں مرثیے بھی پڑھتا تھا، گاتا اچھا تھا، اگرچہ ساز کے ساتھ گانا جو تھا وہ تو معیوب سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے اندر، تو بغیر ساز کے مرثیہ بھی، اور ایک نوحہ خوانی ہوتی ہے جہاں یہ ماتم کی چٹھی ہوتی ہے نا، اس میں یہ کی ہوتی ہے، اس میں ہماری ایک جنگلی ہوتی تھی مرثیہ خان، نوحہ خانوں کی، میرے ساتھ میرے عزیز ایک دو ہوتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہندو حسینی برہمن ہمارے ساتھ ہوتے تھے، دیوان چند اس کا نام تھا، ہندو حسینی برہمن ہوتے تھے، اور ملتان میں تو یہ کثرت سے ہیں، بلکہ وہ سنارے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہمارے ہوتے تھے۔ تو وہاں ہم ان کے ہاں
یہ نحو بھی پڑھتے تھے، مرثیے بھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب مناظرہ ہوتا تھا تو مناظرہ بھی ہوتا تھا ان کے ساتھ. کبھی کوئی فساد کی بات نہیں ہوئی آپس میں. ان میں قادیانیت جو تھی اس کو ایک خصوصی مقام حاصل تھا. بٹالہ تو وہ کہا کرتے ہیں نا کہ قادیاں کا جدہ تھا. اس زمانے میں ریل قادیان تک نہیں جاتی تھی. یہ امرتسر سے پٹھان کوٹ تک جو ریل جاتی ہے اس پہ بٹالہ کا اسٹیشن آتا تھا. اب بٹالے سے یعنی اس کے کچھ عرصے بعد بٹالے سے ایک برانچ لائن قادیان کی طرف بھی گئی. اس زمانے میں نہیں جاتی تھی. تو یہ قادیان جانے والے جتنے لوگ تھے وہ بٹالے میں ہی اترتے تھے. بٹالے اسٹیشن سے وہ ٹانگوں کا اڈا جہاں سے ان کو قادیاں کا ٹانگا ملتا تھا قریباً 1 میل کی مسافت ہوتی تھی. اب اس کو بچپن کا شگل سمجھ لیجئے یا واقعی ہم اس زمانے میں تو میں نہیں کہوں گا کہ ہم شگل کے طور پہ یہ کرتے تھے. ایک مذہبی فریضہ ہم کرتے تھے کہ قادیانیوں کے خلاف جو کچھ ہو سکے یہ کرنا چاہیے. ہم اسکول سے چھٹی ملتی یا ہم ویسے فارغ ہوتے، ایک ٹرین جاتی تھی، ایک ہی آتی تھی. جب وہ ٹرین جاتی تھی تو اسٹیشن پہ چلے جاتے تھے اور وہاں یہ قادیانی جو اترتے تھے انہوں نے وہاں سے وہاں تک پیدل جانا ہوتا تھا. 1 میل کی مسافت. ان کے دائیں بائیں ہم ہو جاتے ہیں ان کے نکیر کی طرح لڑکے، اور سوال پہ سوال اور اعتراض پہ اعتراض اور بحث سے بحث اور مناظرے کا مناظرہ بدستور چلا جا رہا ہے اس سڑک کے اوپر وہاں تک. یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اس کا فائدہ مجھے جو اس کا فائدہ پہنچا، مذاہب کے ساتھ جو مختلف اہل مذاہب کے ساتھ جو مناظرے ہوتے اس کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑتا. شروع سے میری کیفیت یہ تھی کہ میں محض خطابت کے زور کے اوپر کوئی مناظرہ یا کوئی تقریر یا یہ نہیں کرتا تھا، اگرچہ اس زمانے میں بھی میں بولتا اچھا ہی تھا. میں ہمیشہ دلائل و براہین کی روح سے یہ کچھ کرتا تھا، مطالعہ کرتا تھا. اس کے لیے یہ جو تقابلی مطالعہ ہے نا میرا مختلف مذاہب کا، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، اس کی ابتدا وہاں ہوئی تھی ان مناظروں کے تقاضے کی بنا پر. اور یہ جو آپس میں مسلمانوں کے فرقوں کے متعلق جتنی معلومات میرے تھی اس زمانے میں وہ ان کے ساتھ مناظرے کے اندر. اور ان میں سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے خود قادیانیت کے متعلق شاید آپ کے علم میں ہو کہ سب سے پہلا جو فیصلہ ہوا تھا بہاولپور کی عدالت میں، بہاولپور تھا یا بہاول نگر تھا، اس عدالت میں جو فیصلہ پہلا ہوا ہے 1935 میں جو چھپ گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک قادیانیت اختیار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، اس لیے مسلمان عورت سے اس کا نکاح فسق ہو جاتا ہے. وہ میرے ایک مضمون کے اوپر مبنی تھا وہ مقصد. یعنی اس دور میں بھی کیفیت میری یہ تھی کہ وہ اس قسم کی چیز قادیانیت کے متعلق اتنا مدلل ہوتا تھا کہ عدالت کے فیصلے کی بنیاد تھی. اور یہ جو اب ان کو یہاں آ کے ہم کیا 74 میں 74 میں ان کو یہ قانونی طور پر الگ کیا گیا ہے، تو میری کتاب جو ہے تاریخ احمدیت اور ختم نبوت اس کے اندر ہے وہ سارا رسالہ. میں نے کہا یہ ہے کہ مذہبیت تو اتنی زیادہ تھی وہاں، بین المذاہب بھی بین الفرق بھی، لیکن فساد کوئی نہیں ہوتا تھا. عجیب بات تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تحمل اور بردباری جو تھی یہ اس زمانے کے اخلاق میں داخل تھی. ہمارے ہاں تو بات ہی اور تھی. دادا جان ہمارے ہاں تصوف میں وحدت الوجود کے مسلک کے پیرو تھے، ہم اوسطی. یہ تو ہوتے ہی بڑے روادار ہیں، رام بھی وہی اور رحیم بھی وہی. ہندوؤں کے سادھو سنیاسی بھی آتے تھے ہمارے ہاں. اور اس کے علاوہ وہاں کے جو انٹیلیجنشیا ہندوؤں کا تھا، اکثر ایسی محفلیں ہوتی تھیں جن میں وہ آ جایا کرتے تھے کبھی کبھی ہمارے ہاں. کھاتے تو نہیں تھے وہ، اپنے ہاں بہت پختہ تھے، اپنے عقیدے تھے. پانی وانی کبھی پی لیتے تھے یا دودھ پی لیتے تھے ہمارے برتن میں. دادا جان نے یہ چیز قدغن لگا رکھی تھی گھر میں کہ ہمارے ہاں گائے کا گوشت نہیں پکے گا. یہ نہیں کہ وہ حرام ہے یا ممانعت ہے اس کی، بلکہ اس وجہ سے
کہ وہ ہمارے اعتماد پہ ہمارے ہاں کا پانی پی لیتے ہیں، ہمارے برتن میں سے پانی یا دودھ پی لیتے ہیں، یہ چیز ہوگی تو یہ چیز امانت میں خیانت ہوگی۔ مجھے اب تک یاد ہے ایک دفعہ کہیں سنا گیا، معلوم ہوا کہ کہیں سے کچھ آیا تھا گوشت، وہ پکایا گیا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ گائے کا گوشت تھا۔ مجھے اب تک یاد ہے بابا جان نے جتنے گھر کے ایسے برتن تھے جو توڑے جا سکتے تھے ان کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ سے توڑا، جو پکے برتن تھے ان کو انہوں نے دوبارہ کلئی کرایا، اور پھر اس کے بعد ان سے جو آئے ہندو ان سے کہا کہ بھائی یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ کا دل ٹھوکے تو پانی پینا یہاں سے، ورنہ آپ پانی نہ پینا۔ رواداری کی کیفیت یہ تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں تھا کہ وہاں فساد کوئی ہوتا مذہب کی بنا پہ۔ یہ تو بعد میں یہ آریہ سماج نے آ کے شدھی کا قصہ کھڑا کیا، وہاں سے یہ بات چلی تھی، یہ آگے چل کے بات آئے گی۔ یہ شدھی سن 22-23 کی بات ہے اور میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ باقی رہا دین اور مذہب کا فرق، تو یہ وہاں بٹالے کے مسلمان ہی نہیں، وہ تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے ذہن میں یہ فرق ہو، اس دور کے اندر کہیں بھی یہ فرق نہیں تھا۔ یہ تو احسان ہے علامہ اقبال کا کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ بنیادی چیز جو ہے اسلام کی اسے پیش کیا۔ پیش تو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، لیکن 1930 کے خطبے میں اپنے الہ آباد کے انہوں نے نمایاں طور پہ اس چیز کو واضح کیا، اور وہی بنیاد بنا ہے آپ کے ہاں پاکستان کے حصول کا۔ تو یہ تصور اس زمانے میں نہیں تھا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا، تو مذہب ہی سمجھا جاتا تھا اور مذہب ہی کی پابندی کی جاتی تھی، دین کا تو نام بھی کبھی نہیں آتا تھا اور نظام کا تو کبھی تصور بھی نہیں کسی کے ذہن میں آتا تھا۔ سب